السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ بابا جی کے خلیفہ ہیں محمد سلیم محمد پور دیوان سے۔ بڑا پیارا سوال ہے ان کا کہ سنت کو زندہ کرنا کیسا ہے اور کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ بیٹا یہ تو سادہ سا جواب ہے اس کا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فساد امت کے وقت، جب امت میں فساد پڑ جائے گا، جب امت سنتوں کو پامال کرے گی۔ اب دیکھیں داڑھی مبارک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اب ایک یا دو نہیں، لاکھوں لوگ بلکہ اربوں لوگ جو ہے نا پوری دنیا میں موجود ہیں۔ سنت کون چہرے پہ سجاتا ہے؟ کم لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرتے ہیں۔ ہاں، جو مذہبی حوالے سے جن کو اللہ نے شعور دیا ہے وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس چہرے پہ سجاتے ہیں۔ لاکھوں لوگ تو پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر ان کی تعداد کو آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے، ان میں سے داڑھی رکھنے والے کتنے ہیں اور ایک مٹھی داڑھی کتنے لوگوں کی ہے، یہ آپ فیصلہ خود کر لیں کہ اس دور کو ہم فساد امت کہیں گے یا نہیں کہیں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کم و بیش 1.25 صحابہ تھے۔ ان میں سے کسی ایک صحابی کی بھی داڑھی ایک مٹھی سے کم نہیں تھی۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ کی داڑھیاں بہت لمبی تھیں اور یہاں تک کہ پیٹ تک آتی تھیں۔ بعض صحابہ کی داڑھیاں سینے کو کور کرتی تھیں، جیسے مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک تھوڑی سی لمبائی میں تھی۔ اب بات یہ ہے کہ بیٹا ان صحابہ کی شان کیا ہوگی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو اپنے چہرے پہ سجائے رکھتے تھے۔ لیکن آج آپ ہر گھر میں دیکھیں کہ مقدر والا گھر آپ کو نظر آئے گا جس میں سارے لوگوں کے چہرے پہ داڑھی ہوگی، جو گھر کے افراد ہوں گے، وہ بیٹے ہوں، باپ ہو، بھائی ہو۔ آپ جب دیکھیں گے نا تو مقدر والا شخص ہی آپ کو داڑھی والا نظر آئے گا، ادروائز سبھی اس سنت کو پامال کر کے گندی نالی میں بہا رہے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میری بات اگر غلط ہو تو نظارہ آپ کر لیں، کسی بھی حمام پہ چلے جائیں، وہ جو کٹنگ کرنے والا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کاٹنے کے بعد کہاں پھینکتا ہے؟ فیصلہ خود کر لیں، ڈھیر کے اوپر پھینکتا ہے، گندی نالی میں بہا دیتا ہے۔ حضور والا، اس وقت ہم نام نہاد مسلمان ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کتنا بڑا جرم کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میری سنتوں کو پامال کیا جائے گا، دین کا صرف نام باقی رہ جائے گا، ایسے دور میں اگر میری سنت کو کوئی اپنا لیتا ہے گویا کہ اس نے میری سنت کو زندہ کر دیا۔ جو پامال ہو رہی تھی، جو زندگی کی بجائے جس کی یہ کہہ لیں کہ موت واقع ہو رہی تھی، یعنی اس سنت کو اس علاقے سے نکالا جا رہا تھا، لیکن بندے نے پھر اس پہ محنت کی۔ امیر اہل سنت کی مثال، امیر اہل سنت کی ذات اقدسہ اس وقت ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور آپ نے لاکھوں لاکھوں لوگوں کے چہروں پہ سنت رسول سجا دی ہے اور لاکھوں لوگوں کو امامہ شریف کی سنت سے متعارف کروا دیا ہے۔ 70 گنا زیادہ عبادت کا اجر ملتا ہے بندہ اگر امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھتا ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا 27 گنا اجر، امامہ شریف باندھ کے نماز پڑھنے کا 70 گنا زیادہ اجر بڑھ جاتا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اس دور میں امامہ کون سر پہ سجاتا ہے؟ ننگے سر نماز پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پامال کیا جا رہا ہے، جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے اس وقت اپنی حیات طیبہ میں، آج بھی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مزار پر انوار میں اسی طرح حیات کے ساتھ متصف ہیں جیسے ظاہری زندگی کے ساتھ تھے، بلکہ کروڑہ درجے آپ کی زندگی جو ہے اس میں اللہ کریم جل وعلا نے برکتیں نازل فرمائی ہیں، کیونکہ وعدہ ہے نا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان، آپ فرمایا آپ نے کہ امامہ یہ عربوں کا تاج ہے، لیکن عرب کہاں امامہ باندھتے ہیں؟ وہ تو ایک رومال رکھتے ہیں سر پہ اور ایک وہ رسا سا بنا ہوتا ہے وہ ڈال لیتے ہیں سر پہ، ٹھیک ہے؟
کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کہاں یہ اپنے طور پہ بنایا ہوا رسہ۔ سچی بات تو یہ ہے، یہ لوگ بکریاں چرانے والے تھے، یہی رسہ جو تھا یہ اپنے کمر بند کے طور پہ باندھا کرتے تھے، اپنے دونوں گھٹنے کھڑے کر کے اپنے آپ کو اس میں باندھ لیتے تھے، یہ رسہ ڈال لیتے تھے، اور یا جیسے لوگ کپڑا باندھ لیتے ہیں نا ٹیک لگانے کی بجائے، اگر ان کے پاس ٹیک لگانے کے لیے دیوار کا سہارا نہ ہو تو عام طور پہ کپڑا باندھ کے بیٹھ جاتے ہیں گھٹنے کھڑے کر کے۔ تو اس دور میں چونکہ یہ لوگ بکریاں چرایا کرتے تھے، یہ ہمہ وقت یہ رسہ ساتھ رکھا کرتے تھے، کمر کی طرف سے آگے لا کے گھٹنوں کے اوپر باندھ لیتے تھے تاکہ ٹیک کی ٹیک رہے اور کمر کو جو ہے نا سپورٹ رہے۔ تو یہ اس وقت کے دور کی یہ عادات تھیں، لیکن آج سنتوں کو پامال کر کے اس کو سر پہ رکھ لیا گیا۔ اب کس کس سنت کے بارے میں بات کروں؟ ان نکاح من سنتی فمن راغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سے ایسے کام گنوا دیے ہیں کہ جو یہ کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں، جو یہ کرے گا وہ بھی ہم میں سے نہیں، گویا کہ اس نے سنت کو پامال کر دیا، ہمارے طریقے کو ختم کر دیا، ہمارے طریقے پہ وہ نہیں چل رہا۔ تو ہم نے بیٹا دیکھنا ہے کہ کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم نے سر پہ امامہ سجا لیا ہے؟ کیا چہرے پہ داڑھی سجا لی ہے؟ کیا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ گھر میں سالن اتنا پکاؤ کہ اس میں شوربہ ڈال لو، اپنے ہمسایوں کے گھر میں تحفے کے طور پہ بھیج دو، کیا اس سنت پہ ہم عمل پیرا ہیں؟ کیا کسی غریب محتاج کو کھانا کھلاتے ہیں؟ کبھی آئے مہمان کی ہم خندہ پیشانی کے ساتھ استقبال کرنے کے بعد اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں؟ کیا ہم کنجوس تو نہیں ہیں؟ کیا ہم سخاوت کرنے والے ہیں، یا سخاوت کے شعار کو ہم مٹانا چاہ رہے ہیں اور کنجوسی کو منظر عام پہ لا کے ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ آج کل کو تو دور ہی نہیں رہ گیا کسی کو دینے کا، اگر کسی کو دے دیتے ہیں وہ پیچھے ہی پڑ جاتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ہم نیکی سے محروم ہوتے جا رہے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پامال کرتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام بڑی محبت کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا تحتقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، آپ کسی بھی نیکی کو حقیر مت جانیے، اگرچہ وہ نیکی صرف اتنی ہو کہ آپ اپنے بھائی کو خوش ہو کے ملیں۔ تو کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت نہیں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ماں کے ساتھ کیسا پیار کرتے تھے اور کتنی محبت بھرے انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ میں نماز پڑھا رہا ہوں اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوں، اتنے میں میری امی آواز دے ابنی محمد تعال، اے میرے بیٹے آئیے، اب ادھر میں آواز سنوں، اللہ کی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کا کہنا ماننے کے لیے جاؤں۔ آج ہم اس سنت پہ کتنے لوگ عمل کرتے ہیں؟ سچی بات ہے، ماں کا کہنا کتنے مانتے ہیں، ابو کا کہنا کتنے لوگ مانتے ہیں، بھائی کو خوش ہو کے کتنے لوگ ملتے ہیں۔ ہم تو بھائی کو دیکھ کے اپنی گلی بھی بدل لیتے ہیں کہ یار سامنے سے وہ آ رہا ہے جس کے ساتھ میں تو بولنا نہیں چاہتا، میں تو اس کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوں گا اور یہ بھی میرے جنازے میں شامل نہ ہو۔ خون سفید ہو چکے ہیں بیٹا۔ سچی بات ہے، میں کس کس سنت کا تذکرہ کروں؟ ہم نے تو ساری سنتوں کو پامال کر دیا ہے، اور آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ سچی بات ہے، ہمیں لمحہ فکری ہے ہمارے لیے، ہم نے سوچنا ہے کہ کیا ہمارا دین اسی شکل میں باقی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دین تھا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ہمارے لیے باعث عبرت ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ خدا را اپنے معاملات کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم روز مرہ سنتوں کو پامال کر کے اذیت دے رہے ہیں، خدا را اس سے بچیے۔ اب مسواک جو ہے، امیر اہل سنت نے تو میں کہتا ہوں سچی بات ہے اپنے مریدین کے فرنٹ پہ سینے پہ ایک اسپیشل جیب بنوا دی کہ یہاں مسواک رکھا کرو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ یہاں تک کہ مسواک کر کے نماز پڑھنا، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ گویا کہ فرشتے بھی اس بندے سے مانوس ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ مسواک نہیں کرتا اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، اس کا ذکر بھی نہیں سنتے، ورنہ منہ خوشبودار ہوگا
ذکر سننے والے فرشتے تمہارے ہونٹوں کے ساتھ ہونٹ لگا کے تمہارا ذکر سنیں گے، اور تمہاری داڑھوں کے اندر جو خلا ہیں وہاں اپنی اماج گاہ بنا لیں گے، بیٹھنے کی جگہ بنا لیں گے۔ ہم کتنے لوگ ہیں جو روزانہ 5 وقت مسواک کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر مجھے اپنی امت پہ یہ گراں نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں مسواک کو فرض قرار دے دیتا۔ لیکن ہم کتنے لوگ مسواک کرتے ہیں؟ فیصلہ خود کیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں آسانیاں دے، ہمیں دین میں پورے داخل ہونے کا جذبہ نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔